نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مکتوب نمبر 263 جناب معارف آگاہ میاں شیخ تاج کی طرف صادر فرمایا. ان معارف کے بیان میں جو کعبہ ربانی سے تعلق رکھتے ہیں اور نماز کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. آپ کے قدوم مسرت لزوم، اس کا مطلب ہوتا ہے تشریف آوری کی خوشخبری سن کر مشتاق دوستوں کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی. اس پر اللہ سبحانہ کی حمد اور احسان ہے. جب آپ نے حرمین شریفین سے ہندوستان میں قدم رنجہ فرمایا ہے، یعنی تشریف لے آئے ہیں، تو جلد تشریف لائیں، کیونکہ ہم آپ کی آمد کے مشتاق اور منتظر ہیں اور بیت اللہ شریف کی خبریں سننے کی آرزو رکھتے ہیں. اور ابھی یہ جو اگلے 2 صفحے آئیں گے نا، اس میں یہ ایسی باتیں ہیں جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اور ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کی. یہ جو اب چیزیں آئیں گی نا لکھی ہوئی، یہ صرف مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے. پھر آگے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک جس طرح، اور انشاءاللہ یہ 2 صفحے جو ہے نا وہ زندگی میں کبھی سنے پڑے بھی نہیں ہوں گے، اور کسی اور سلسلے کے بزرگوں کی زبان سے بھی ایسی باتیں نہیں نکلیں کبھی بھی. فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ ربانی کی ظاہری صورت مخلوق کی صورتوں کے لیے، خواہ وہ بشر ہوں یا ملک، مسجود الیہا ہے، اسی طرح اس کعبہ شریف کی حقیقت بھی تمام مخلوقات کے لیے مسجود الیہا ہے. پس لازمی طور پر وہ حقیقت کعبہ ربانی تمام حقائق پر فوقیت رکھتی ہے، اور اس یعنی حقیقت کعبہ کے متعلقہ کمالات تمام حقائق کے متعلقہ کمالات سے فائق تر ہیں. گویا حقیقت کعبہ حقائق کونی اور حقائق الہی جل سلطانہ کے درمیان ایک برزخ ہے، اور حقائق الہی سے مراد عظمت اور کبریائی کے پردے ہیں، کیونکہ کوئی رنگ اور کیف اس تعالی شانہ کے دامان قدس تک نہیں پہنچتا، اور کوئی ذلیت اس تک راہ نہیں پاتی. دنیاوی عروجات اور اس کے ظہورات کی نہایت حقائق کونی کی انتہا تک ہے. حقائق الہی جل شانہ سے کوئی حصہ حاصل ہونا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے، مگر نماز میں، جو کہ مومن کی معراج ہے، اور اس معراج یعنی نماز میں گویا وقتی طور پر دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہوتا ہے. وہ حظ لذت جو آخرت میں نصیب ہوگا، اس کا کچھ حصہ نماز میں میسر ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو حقیقت نماز حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے پاس نا صرف نماز کا ظاہر اور اس کا ڈھانچہ ہے، تو جب ایک انسان حقیقت نماز کے حاصل ہونے کے بعد جب اللہ اکبر کہتا ہے نا، تو وہ سلام پھیرنے تک کے وقت کے لیے اس دنیا سے نکل جاتا ہے. وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا اس وقت. اور پھر یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے نا کہ یعنی آخرت کی جتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں اور لذتیں عطا کریں گے،
تو اول تو دنیا کے اندر ان لذتوں اور نعمتوں کا تصور ناممکن ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے اندر مومنوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور کسی بھی بشر کے یعنی دل میں، ذہن میں نا ان کا گمان تک نہیں گزرا۔ لیکن یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کو، مومن کو حقیقت صلاۃ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو اس مقام کے حاصل ہو جانے کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر اس مسلمان کو، اس بندے کو جنت کی نعمتوں کا کچھ احساس اور ادراک اور اس کی لذت حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جنت کی ان لذتوں اور نعمتوں کی ایک نا ہلکی سی کیفیت اگر اس دنیا میں ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کے اندر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ نمازی کا نماز میں جہت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے پر منحصر ہے، کیونکہ جہت کعبہ حقائق الہی تعالی و تقدس کے ظہورات کا مقام ہے، لہٰذا کعبہ دنیا میں ایک عجوبہ روزگار ہے جو بظاہر دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے متعلق ہے، اور نماز نے بھی اس کعبہ معظمہ کے توسط سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے اور صورت اور حقیقت میں دنیا اور آخرت کی جامع ہو گئی ہے، اور یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت یعنی کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند اور بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات یعنی نماز کے علاوہ اور جتنا کچھ بھی ہے اور ان اعمال کے اندر جو بھی مشاہدہ ہے، جو بھی کیفیت ہے، کچھ بھی ہے، وہ حالات دائرہ ذل سے باہر نہیں نکلتے خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں، اور یہ حالت یعنی نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے، اور جس قدر فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے۔ یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ سبحانہ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے، اور جو چیز آخرت سے قریب ہے وہ اتم اور اکمل ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں ظہور صورت ہے یعنی ظاہری کیفیت ہے، اور وہاں آخرت میں ظہور حقیقت، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور ایسے ہی وہ حالت جو الہی جل سلطانہ کے کرم سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو موت کے وقت ہوتی ہے، اور یہی نسبت برزخ کبریٰ کو جو کہ روز قیامت ہے برزخ صغریٰ سے ہے، کیونکہ وہاں برزخ کبریٰ کا مشہود اتم اور اکمل ہے اور جنات نعیم کا مشہود برزخ کبریٰ کے مشہود کی نسبت زیادہ اتمیت اور اکملیت رکھتا ہے، اور اس کو ان تمام مقامات پر فوقیت حاصل ہے جس کے متعلق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس میں نہ حور ہے نہ قصور یعنی محلات، اس میں اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا،
لہٰذا تمام ظہورات میں سے ادنا ظہور دنیا اور اس کا ما فیہا ہے، اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ مقام جنت ہے، بلکہ دنیا ہرگز ظہور کا مقام نہیں ہے، وہ تو ظلال کے ظہورات اور مثال کی نمائش ہے جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہے، فقیر کے نزدیک امور دنیاوی میں شمار ہے، اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں یا تجلیات ذات سب دائرہ امکان میں داخل ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس بات سے جو لوگ کہتے ہیں بلند و بالا ہے۔ فقیر پورے طور پر جب دنیا کو ملاحظہ کرتا ہے تو اس کو محض خالی پاتا ہے، اور اس کے دماغ میں مطلوب کی کچھ بھی خوشبو نہیں پہنچتی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس جگہ مطلوب کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا یا غیر مطلوب کو مطلوب جاننے کی غلطی کرنا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اپنے خواب اور خیال میں محو آرام ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل کی خبر دیتی ہے اور مطلوب کی خوشبو سونگھاتی ہے۔ امید ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وَدُونَهُ خرط القتاد، اس کے علاوہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے نا، یہ ہماری سمجھ سے بھی باہر تھا، عقل سے بھی باہر تھا۔ بس اللہ ہی جو ہے نا وہ اپنے فضل سے ہمیں یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہیں، یہ جو مقامات ہیں، یہ نصیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو عام طور پر اس کو نا حدیث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اب بات یہ ٹھیک ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث کے مطلب ضمن میں نا یا حدیث کے طور پر درج نہیں ہے۔ کیا کریں اب اس کو۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں کسی کو بھی نا نماز کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہم اس میں نماز میں ایکشنز کرتے ہیں نا، یہ نماز کی صورت ہے، یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم جتنے بھی اس میں نماز کے اندر ایکشنز کرتے ہیں نا، یہ نماز کا ڈھانچہ ہے، یہ نماز کی روح نہیں ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا نماز کی حقیقت، اب جیسے ہم جب سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم سبق کرتے ہیں، کسی کا چوتھا سبق، کسی کا پانچواں سبق، کسی کا کوئی سبق، کسی کا کوئی سبق، کسی کا کوئی سبق، تو یہ جو شروع میں ہم لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ جی قرآن کی تلاوت کو بھی ابھی نہیں کرنا زیادہ، یا نفل نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھنی،
تو یہ جو نفل نمازوں وغیرہ کا جو پڑھنا ہے نا، جو زیادہ کہا جاتا ہے، وہ جب انسان کو اسباق کرتے ہوئے جب اس کا مراقبہ حقیقت صلاۃ والا سبق آتا ہے، تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس سبق کو کرتے ہوئے تب تم جب نوافل پڑھو گے تو نوافل پڑھتے ہوئے تم 1 گھنٹے کا قیام کر سکتے ہو، 2 گھنٹے کا قیام کر سکتے ہو، 3 گھنٹے کا قیام کر سکتے ہو، پوری رات کا بھی قیام کر سکتے ہو۔ تو جو ساری جو نفلوں کی جو ہوتی ہیں نا، وہ شوق سارا یہاں نکل جاتا ہے آگے، پھر پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب یہ والا سبق انسان کا آتا ہے نا، مراقبہ حقیقت صلاۃ کا، تو اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، دائرہ امکان سے اوپر ہے، یہ جو اس میں لفظ آیا تھا نا، تو دائرہ امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحت الثری سے لے کر نا اللہ تعالیٰ کے عرش تک یہ جتنی بھی جو جگہ ہے نا، اس کو تصوف کی نا مطلب ٹرم کے اندر دائرہ امکان کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق کا دائرہ، ممکن کا دائرہ، اور تصوف کے اندر ممکن مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر وہ عالم امر شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو عالم امر بھی کہا جاتا ہے، اور لا مکان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب جب انسان جو ہے نا عالم امر میں سیر شروع کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو سیر کرتے 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 وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اسماء کے اندر اس کی روحانی سیر شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر سیر شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی شیونات کے اندر سیر شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اعتبارات کے اندر سیر شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر انسان کی روحانی سیر اس کے مراقبات کے اسباق میں شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب انسان کی جو روحانی سیر اس کے سلسلے کے اسباق یا مراقبات کے ذریعے اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک اس کی جو ہے نا وہ مطلب رسائی ہو گئی اسباق کے ذریعے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی جو کمال درجے کی جو ہے نا وہ وسعت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی کمال درجے کی جو ہے نا وسعت، اس کمال درجے کی وسعت کے مقام سے یہ حقیقت صلاۃ کے مراقبے میں فیض کی نیت کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، یعنی انسان کی نہ تو وہاں تک عقل کام کرتی ہے، نہ سمجھ کام کرتی ہے، علم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کتنا بھی گہرا علم ہو، کتنا بھی وسیع علم ہو، وہ علم بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس سبق پر جا کر، جیسے اس میں خط میں لکھا ہوا تھا نا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا کہ جب انسان کو حقیقت صلاۃ کا مقام نصیب ہو جاتا ہے اور اس حقیقت صلاۃ کے مقام کے حاصل ہونے کی ابتدا اس مراقبہ حقیقت صلاۃ کے سبق سے ہوتی ہے، تو پھر جب انسان کو اس سبق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں، تو جیسے پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے نا کہ اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس طاقت اور اس عمل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے تو وہ صرف نماز کے اندر رکھی ہے، اور جب انسان کو یہ حقیقت صلاۃ کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کے فضل سے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس نماز کے شروع کرتے ہی انسان جسمانی اعتبار سے تو مسجد میں کھڑا ہوتا ہے،
لیکن اس کی روح کے اعتبار سے، اس کی روحانی پرواز کے اعتبار سے، اس کی روح اس وقت میں اس کائنات سے یا اس عالم دنیا سے نکل جاتی ہے اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا جسم اس وقت اس دنیا کے اندر کھڑا ہے، اس مسجد کے اندر کھڑا ہے، لیکن اس وقت میں اس کی جو روح ہے وہ اس وقت میں اس عالم سے نکل کر اللہ کے عرشوں سے بھی بہت اوپر، بہت اوپر کا بھی لفظ چھوٹا ہے، بہت اوپر کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے، کہ انسان کی روح اس وقت میں نا اس مقام پر جا چکی ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو بس وہ ہمارے ہاں تو اس کی پریکٹس چل پڑی نا نماز کی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب یہ کہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان کہیں باہر سے یا دور سے آتا ہے تو اسی وقت ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم نماز کا سلام پھیر کر نماز سے باہر آتے ہیں تو جو ہم اپنے دائیں والوں کو سلام کہہ رہے، بائیں والوں کو سلام کہہ رہے، اور پھر مسجد کے اندر جتنے فرشتے ہیں ان کو سلام کیوں کہہ رہے؟ وہ سلام اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نماز کے وقت میں ہمارے جسم اور ہماری روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری روح اس وقت میں جسم کے اندر نہیں ہوتی روحانی اعتبار سے، نا وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ، اب یہ تو مطلب صرف الفاظ ہی ہیں کہ اس وقت میں ہماری روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی وہ درجہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کی وسعت رکھتا ہے، اس اعلیٰ درجے کی وسعت والے درجے کی روحانی سیر سے ہماری روح واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس حال میں انسان جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے جو آتا ہے نا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات کے اندر ہی یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ اب یہ والی جو بات اس سے پہلے ذہن میں آ گئی، یہ لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اب اس کو بطور حدیث اس پر تھوڑا کلام بھی ہے، پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بطور حدیث اس پر تھوڑا سا محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن اتنے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر درج بھی کیا ہے۔ تو اب اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی ان سے کچھ بات کرنے کے لیے۔ تو جب میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ، جیسے ہم کسی کو بلانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے جب کہا یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ادھر مصلی پر ہی بیٹھے بیٹھے ان کی طرف دیکھا، جسے بندہ دیکھتا ہے۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا، اب ایک مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کے اندر نا یہ بات واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسا آپس کا تعلق ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہے۔ کون کس سے ناراض ہے؟ بندہ اس پہ ذرا غور کرے۔ تو اور پھر کتنی ساری ایسی مطلب روایات آتی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فرمایا، ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ اے عائشہ، تم مجھے
مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ جواب سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے، پہلے میں نے کیا کہا تھا، مکھن اور کھجور ملا کر، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے شہد اور کھجور ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی اب اس میں بات پھر اور طرف چلی جانی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کس درجے کا محبت کا تعلق تھا، اس پہ کتابوں کے اندر روایات بھری پڑی ہیں. تو لیکن اس تعلق کے باوجود جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، اب یا رسول اللہ جو ہے نا وہ فون پہ تو نہیں کہا، آمنے سامنے بیٹھ کے ہی کہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا من انتی، تم کون ہو، تم کون ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا عائشہ. ٹھیک ہے، انا عائشہ. تو اب جس کے ساتھ اتنا محبت کا اور قریبی تعلق ہو، وہ جب اپنا نام لے کر ہم نے اس کا نام نہیں پہچانا، آواز نہیں پہچانی، ٹھیک ہے نا، تو اس نے آگے سے اپنا نام بتایا میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو دل میں کیسی محبت جاگتی ہے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ انا عائشہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من عائشہ، کون عائشہ کو دیکھ رہے ہیں، من عائشہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بنتو ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو اب اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک محبت کا ایک قریبی تعلق تھا، اگر اس کو ہم لے کے اس وقت شروع ہو جائیں تو ایک لمبی ایک نئی لائن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا قریبی، گہرا اور مضبوط تعلق تھا. تو جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ بنتو ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے اوپر اتنا اس وقت اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا ایک میرے اوپر ایسا غلبہ ہوا کہ میں نا چپ کر کے نا ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ بات فرمائی، کچھ دیر کے بعد یہ فرمایا کہ اے عائشہ 24 گھنٹے میں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک ایسی حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب کی جو ہے نا وہ مقدار نہ آج تک کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے، نہ کسی فرشتے کو حاصل ہوئی ہے. تو اب اس میں نا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا لی مع اللہ وقت، آگے میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، یہ جو حدیث ہے نا اس کے بارے میں مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ اللہ کے نبی کو جو حاصل ہوا کرتا تھا وہ نماز کے اندر حاصل ہوتا تھا، وہ اور کسی عمل کے اندر حاصل نہیں ہوتا تھا. قرب کی وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نماز کے اندر نصیب کرتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی تھی، وہ آتا ہے نا کہ وہ آتا نا ناراض بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کوئی کچھ ایسا ہو، کچھ کیا جائے کہ عائشہ کے ساتھ صلح ہو جائے. تو اتنے میں نا کسی نے کہیں سے نا کوئی کھجوریں ہدیے کے طور پر بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اچھا ہوا یہ کھجوریں آ گئی ہیں. تو
عائشہ کو کھجوریں بھی کھلاتے ہیں تو اسی بہانے اس کے ساتھ صلح بھی ہو جائے گی، اسی بہانے اس کے ساتھ صلح بھی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ لو اللہ کا نام لے کر کھجوریں کھا لو، اللہ کا نام لے کر کھجوریں کھا لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی جو آپ اب مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کھا لو؟ تو اتنی بات پر دونوں ہنس پڑے اور صلح ہو گئی، ہے نا۔ تو اتنا قریبی تعلق تھا، اتنا محبت کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود پہچانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا کرتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی جماعت کرانے کے لیے جانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو محدثین نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ کچھ گفتگو کرنا کس لیے ہوتا تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا روح مبارک کا جو جہاز، وہ اللہ کے عرش کا جو ہے نا وہ طواف کر رہی ہوتی تھی۔ تو اب اس روح مبارک کو اس کائنات میں واپس آنے کے لیے اور پھر واپس آ کر مسجد نبوی میں جماعت کی نماز کرانے کے لیے اس عالم کے ساتھ کچھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے باطن کو اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر واپس لانے کے لیے۔ جیسے جب جہاز ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کا وقت آتا ہے تو جہاز ایک دم نیچے نہیں آ جاتا، وہ پہلے تو وہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہے، ایک دم سے 100 فٹ کی بلندی پہ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، تھوڑا 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 آہستہ 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 وہ نیچے آتا ہے، اور پھر وہ جہاز آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو آتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا تو اس معراج کے سفر میں اب یہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی جو زیارت ہے نا وہ اپنی سر کی آنکھوں سے کی ہے، جبکہ اور کسی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ عز و شرف عطا نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا جو ہے نا وہ دیدار کرایا، اپنی زیارت کرائی، تو اس جیسے جنت کی نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عالم کے اندر، اسی دنیا کے اندر کروائی۔ تو اس زیارت کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوا، جو قرب خاص حاصل ہوا، اس قرب خاص کا ایک ہلکا سا نمونہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نماز کے اندر نصیب کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو اللہ کے تعلق کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کے قرب کی جو ایک کیفیت معراج کے سفر میں عطا کی گئی تھی نا، اس سفر
کی کیفیت کا ایک ہلکا سا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر عطا کیا جاتا تھا، تو جس وجہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال اذان دے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو اسی لیے جو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا تو وہ اس لیے کہا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حقیقت صلاۃ کا مقام عطا کر دیتے ہیں، جن کو وہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی وہ نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیابت کے اندر ان کے لیے معراج بن جاتی ہے نا۔ جیسے آتا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، وہ تمام کی تمام ظاہری باطنی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کامل ترین متبعین کو بھی پورا حصہ عطا کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو ہے نا وہ سفر عطا کیا، تو اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کامل ترین نائب ہوتے ہیں، جو کامل ترین متبعین ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معراج کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ جو معراج کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں نا، وہ ان بندوں کو نماز کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ کہ جیسے اب وہ آتا ہے نا کہ اب اس پہ علماء کی باقاعدہ پوری بحث ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تھی، وہ سر کی آنکھوں سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہ سر کی آنکھوں سے تھی یا دل کی آنکھوں سے تھی؟ کہ جی اس دنیا کے اندر تو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور یہ بات صحیح ہے، اس دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس میں ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو اس عالم سے، اس دنیا سے نکل گئے تھے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اس رات، اس سفر میں جو دیدار ہوا تھا، زیارت ہوئی تھی، وہ سر کی آنکھوں سے ہی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کامل متبعین ہوتے ہیں، جن کو حقیقت صلاۃ کا مقام اللہ عطا فرما دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنی اس اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک کی نماز کے اندر اس عالم سے نکل جاتے ہیں۔ وہ اس عالم کے اندر نہیں ہوتے، دیکھنے والوں کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ خارج بھی کر رہے ہیں، مکھی بھی اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی قمیض کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ سارے ایکشنز کر رہے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے، وہ اپنے باطن کے اعتبار سے، وہ اپنی روح کے اعتبار سے اس وقت میں، اس مسجد میں تو کیا، اس دنیا میں تو کیا، اس عالم سے ہی نکل جاتے ہیں۔ وہ اس وقت میں ان کی روح اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو نماز مومن کی معراج ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بس ٹھیک ہے، جو سبق مل گئے بس یہی نہیں ہوندے، اگے کی جانا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو کم کر لوں، اس کا آدھا کر لوں، یہ کر لوں، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں یہ جو نماز کے یہ جو کمالات ہیں نا، اور نماز کی یہ جو برکات ہیں، یہ 28ویں سبق سے پہلے حاصل نہیں ہوتی، کچھ بھی کر لو، کیونکہ یہ جو ہمارے سلسلے میں یہ جو ہے نا مراقبہ حقیقت صلاۃ کا جو سبق ہے، اس کا نمبر 28واں ہے۔ تو اگر ہم 6 7ویں پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے، 10ویں 12ویں پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے، اور 15ویں 20ویں سبق پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے، تو اور اسی طرح اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے، تو ہم اس دنیا سے نماز کی صورت اور نماز کا ڈھانچہ لے کے گئے، نماز کی حقیقت لے کے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنی نماز پر محنت ضروری ہے، اپنے باطن پر محنت ضروری ہے، کہ اس کے بغیر ہمیں نماز کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے نا. اور پھر اپنی نماز کو خشوع والا بنانا بھی ضروری ہے، اپنی نماز کو وساوس سے پاک بنانا بھی ضروری ہے. اب وہ وساوس سے پاک بنانا کیوں ضروری ہے اور اس کو خشوع والا بنانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میری اینک ہے، یہ مثال کے طور پہ میں نے یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے، اب اس کا نمبر مثال کے طور پہ میرا خیال ہے 3.5 ہے، ٹھیک ہے. تو اب میرے جو اینک لگ گئی نا، اس کا نمبر ہے 1.5، ٹھیک ہے. میں نے 1.5 نمبر کی اینک لگائی ہوئی ہے، جبکہ میرا جو صحیح نمبر ہے وہ 3.5 ہے. تو اب اس 1.5 نمبر کی اینک لگا کر میں جب وہ سامنے دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ بٹن لگے ہوئے ہیں نا، وہ بھی دھندلے سے نظر آئیں گے، اور میں ان بٹنوں کو شاید گن بھی نہ سکوں کہ وہ بٹن لگے کتنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہی میری جو ہے نا وہ اینک کا نمبر تھا 2.5، تو اب جب 2.5 نمبر کی میں اینک لگاؤں گا تو اب میں جب سامنے دیکھوں گا تو مجھے اب نظر آئے گا کہ یار وہ سامنے 3 بٹن ادھر 3 بٹن ادھر، تو اس کے ساتھ نا وہ تھوڑا سا نا پتہ نہیں کوئی سا اسکریچ سا لگا ہوا ہے، لیکن میں اس سکریچ کو نا صحیح طرح سمجھ نہیں پاؤں گا کہ وہ سکریچ ہے کس چیز کا، ٹھیک ہے. اور اب جب میں دیکھوں گا کہ میرے اینک لگی ہوئی ہے 3.5 نمبر کی، جو ڈاکٹر نے میرے لیے ریکمینڈ کی ہے 6/6 لکھ کے، جب وہ کارڈ پہ لکھتے ہیں نا، اس کا نمبر لکھتے ہیں ساتھ 6/6 بھی لکھتے ہیں. تو اب جب میں 3.5 نمبر کی اینک جو میرا جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کیا نمبر ہے، تو میں پھر اب جب وہ بٹن دیکھوں گا، پھر بٹنوں کے بیچ میں لگا ہوا پنکھے کا ڈمر دیکھوں گا، تو پہلے تو مجھے ڈمر نظر ہی نہیں آ رہا تھا 1.5 پہ 2.5 پہ. اب میں جب اس ڈمر کو دیکھوں گا نا 3.5 پر، تو مجھے وہ ڈمر بھی نظر آئے گا، اس ڈمر پر اس کمپنی کا نام لکھا بھی نظر آئے گا. اور پھر وہ جو مجھے سکریچ سا محسوس ہو رہا تھا نا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ نہیں یار وہ سکریچ نہیں تھا، وہ تو گھی کا نشان تھا جس کو میں سکریچ سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گھی کا نشان لگا ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی جو ہوتی ہے نا نظر، وہ جتنی یعنی اس کو اگر اینک لگی ہوئی ہے تو اس کی اینک کا جو ہے نا وہ نمبر جتنا ایکوریٹ ہوگا، اس کو سامنے والی چیز اتنی کلیئر دکھائی دے گی. یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے وہ ایک صاحب نے لیا iPhone 13 Pro Max، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے نا مجھے وہ فضائل و برکات سنا رہے تھے. یہ عبداللہ کے ماموں نے لیا تھا، تو وہ اب انہوں نے مجھے کوئی تصویر دکھائی، کوئی 2-3 بندے کھڑے ہیں، یار دیکھو جی احمد بھائی دا کیمرہ دیکھو تسی. تو انہوں نے اس کی تصویر کھینچی تھی کسی بندے کی، یعنی وہ 2-3 بندے کھڑے ہوئے تھے. اب وہ 2-3 بندے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اب دیکھنے میں نا اب اس ایک آدمی نے، ان میں سے ایک آدمی نے اپنی وہ جیب لگی نا یہاں پہ، اس جیب کے اندر بال پوائنٹ فٹ کی ہوئی ہے، بال پین رکھا ہوتا ہے. تو کہتا بال پوائنٹ نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں نظر آ رہی ہے. تو پھر اس نے تھوڑا سا نا اس کو زوم کیا، تو زوم جب کیا نا تو وہ اس بال پوائنٹ کے وہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا پیانو کلک، وہ بھی لکھا نظر آ رہا تھا اس میں. دیکھو جی اس کا کیمرہ کیسا زبردست ہے، ورنہ عام کیمرے میں یہ چیز نظر نہیں آتی. اب کتنا بھی زوم کر لیں، وہ زوم کرتے کرتے وہ کر کے جناب اس کے وہ پکسل ہی پھٹ جائیں گے. لیکن اس کا اتنا وہ کلیئر اس کا جو لینز تھا اور اس کے اتنے پکسل تھے کہ اس نے اس پہ لکھا ہوا پیانو کلک بھی مجھے دکھا دیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پیانو کلک کے ساتھ نا اس کے اوپر کوئی نقطہ سا بھی، پتہ نہیں وہ کس چیز کا نقطہ تھا، وہ پتہ نہیں وہ کسی اسکریچ لگا یا کچھ بھی لگا، کسی چیز پر لگی، وہ نقطہ بھی نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے علوم عطا کیے تھے نا، جو معرفتیں عطا کی تھیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ایک مسلمان کو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع والا بنانا کیوں ضروری ہے، اپنی نماز کو وساوس سے پاک کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس دنیا سے حقیقت نماز لیے بغیر نماز کی صورت اور ڈھانچہ لے کر چلا گیا اور اس کو اس کی نماز میں خشوع نصیب نہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی نماز میں خشوع نصیب نہ ہوا، تو اب کل
قیامت کے بعد جنت کے اندر جب اس مسلمان بندے کو جو اس دنیا سے نماز کی حقیقت لیے بغیر گیا ہے، نماز کی صورت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، بخشش تو ہو گئی، جنت میں بھی چلا گیا، جنت کی نعمت بھی مل گئی، اللہ کی رضا بھی مل گئی، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا پروانہ بھی مل گیا، لیکن اگر نماز کی حقیقت حاصل ہوئے بغیر دنیا سے گیا تو جنت کے اندر جب اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرائی جائے گی تو اس زیارت کے دوران اس بندے کی آنکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ سمجھ لگی نا بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے دلہن کو اس کے جو ہے نا وہ دوپٹے کے پیچھے سے دیکھنا، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے اس کو دوپٹہ ہٹا کے دیکھنا۔ اس کی اب یہ کیا مثال، یہی مثال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو جناب اس کا وہ جو ایک وہ گھونگھٹ سا ہے یا وہ چادر جو بھی اس نے اس وقت میں لیا ہوتا ہے، 50,000 کا لہنگا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک ہے اس کو اس کے اس دوپٹے کے اندر سے اس کا چہرہ دیکھنا۔ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہے اس کا وہ اس کو پرے کر کے دیکھنا۔ پیسے تو سارے وہیں پورے ہونے سب کے ہیں نا، سارے ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اس کو وہ جو اس کا وہ جو گھونگھٹ پرے کر کے اس کو دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ مثال ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے حقیقت نماز کی دولت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا، تو پھر جب جنت کے اندر اس کو اس کے درجے کے مطابق کسی کو صبح شام زیارت کرائی جائے گی، کسی کو 8 دن کے بعد کرائی جائے گی، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، کسی کو مہینے بعد، کسی کو سال کے بعد، تو ہر اس بندے کو جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کرائی جائے گی تو اس بندے کی آنکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ اور جو اس دنیا سے نماز کی حقیقت کے بغیر جائے گا، زیارت اس کو بھی ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے ابھی اس کی مثال دی ہے نا کہ اگر میرا جو نمبر ہے وہ ہے 3.5 کا، میں نے اینک لگائی ہوئی ہے 1.5 کی، تو مجھے نظر تو آ رہی ہر چیزیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کس طرح نظر آئیں گی؟ اور 2.5 کا مجھے اگر نمبر لگا ہوگا، نظر تو مجھے اب بھی آئے گی لیکن تھوڑی دھندلی دھندلی نظر آئے گی۔ اور جب مجھے 3.5 جو میرا نمبر ہے اس کی اینک لگی ہوگی تو پھر مجھے ہر چیز کلیئر نظر آئے گی، 6/6، ٹھیک ہے۔ تو خشوع والی اگر نماز ہم نے اس دنیا میں بنائی، وساوس سے اپنی نماز کو پاک کیا اور حقیقت صلاۃ کا مقام لے کر جب اس دنیا سے گئے، تو جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی وہ ناقابل بیان ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی پردہ بیچ میں نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر حقیقت صلاۃ کے مقام کے بغیر زیارت تو ہو جائے گی لیکن بیچ میں پردے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو انسان کی یہ جو لطائف ہے نا، جو ہم 6 لطائف بول لیتے ہیں، 7 لطائف بول لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا ان لطائف کو نورانی بنایا ہوگا، جتنی ان لطائف پر اس دنیا کے اندر رہ کر انسان نے محنت کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو جتنے یہ لطائف اس دنیا کے اندر نورانی اور روشن ہوں گے، اتنی ہی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے ہوئے انسان کی جو آنکھ ہے وہ طاقتور ہوگی، وہ اپنی پوری قوت، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے اپنے ان لطائف کو روشن کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور نماز کا خشوع، وساوس سے بغیر والی نماز، اور موت تک، موت کے مطلب قبر کے گھڑے تک اپنے جو لطائف ہیں ان کو روشن، منور اور جاری کرتے ہوئے لے کر چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعلیٰ ترین درجے میں حاصل ہونے کا سبب بنے گی چیزیں،
ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں نا نماز جو مومن کی معراج ہے، تو نماز مومن کی معراج اس وقت بنتی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محنت کرتے کرتے حقیقت صلاۃ کا مقام عطا کر دیتے ہیں. اور جب یہ نماز پھر مومن کی معراج اس وقت بنتی ہے جب اس نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک صرف اللہ ہی کا دھیان ہو، صرف اللہ کا دھیان ہو. تو نماز تو مومن کی معراج تو ہے، لیکن کون سی نماز معراج ہے اور کون سی نماز کس مومن کے لیے معراج ہے، اس میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا نا بھائی. تو اس لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنی تھی اللہ کی یاد کے لیے. تو جس اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی تھی، اس نماز میں سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز کی یاد تھی. اور جس نماز میں اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز کی یاد ہو تو سلام پھیرتے ہی وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور ایسی نماز اس مسلمان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، کجا یہ کہ اللہ کے عرشوں تک جاتی، عرش تک جاتی. ایسی نماز جو بے روح ہے، ایسی نماز جو بے خشوع ہے، ایسی نماز جو وساوس سے بھری ہوئی ہے، ایسی نماز جو اللہ کے غیر کے دھیان اور سوچوں سے بھری ہوئی ہے، ایسی نماز اس مسلمان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی. چاہے جائے کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل ہوتی. اس لیے یہ نا کوئی نفلی چیز نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ اپنے باطن پہ محنت کرنا اور تصوف کے اندر آگے بڑھنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، نفس کے تزکیے کی فکر میں لگنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد تو اللہ کے فضل سے ایسی ایسی نعمتیں ہمارے انتظار کے اندر ہیں کہ جن کا ہمارے دلوں اور دماغوں پر کبھی خیال تک نہیں گزرا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ ہوتا ہی ہے کہ یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب حضرت جی نے مجھے یہ سبق دیا تھا، میں نے شاید پہلے بھی کچھ دفعہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب یہ حقیقت صلاۃ کا جب سبق دیا تھا تو وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ مطلب اللہ اکبر کہا ہے تو سلام پھیرنے تک پتہ نہیں وہ کیا ہوتا تھا. یعنی محسوس ہوتا تھا کہ جب یہ نماز میں جب تھا تو میں یہاں نہیں تھا، کہیں اور تھا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے، کہیں فتویٰ ہی نہ لگ جائے اس بات کے اوپر کہ جو نماز کا مقام ہے وہ قرآن سے بھی اوپر ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو نماز ہے نا، نماز کا مقام روحانی اعتبار سے، نماز کا جو مقام ہے وہ روحانی اعتبار سے قرآن سے بھی اونچا ہے. کیوں کہ ہمارے سلسلے میں اسباق کی ترتیب ہے. 26واں سبق ہے مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی. اس سبق میں کیا کرتے ہیں کہ اس سبق میں ہم خانہ کعبہ پر، بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ایک مخصوص اور خاص تجلی آ رہی ہے، وہ جو پہلے مقام محمود پر آتی ہے، پھر وہ 7 آسمانوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ بیت اللہ پر آتی ہے، ہم اس سبق کے اندر اس تجلی کے اپنے جسم پر آنے کا مراقبہ کرتے ہیں. کتنا بڑا مراقبہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا کہ ہم نے اب اس تجلی کا مراقبہ کر رہے ہیں کہ جس کی طرف ساری دنیا کے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہ اب وہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے جو اپنا جو رخ ہے وہ اس عمارت کی طرف نہیں کیا ہوا، کعبہ کی عمارت کی طرف کو رخ کر کے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس تجلی کی طرف جو اس 4 دیواری کے اوپر اللہ کی ذات کی طرف سے برس رہی ہے. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ جب انسان جو ہے نا وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو اب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے جب ہم قبلے کی طرف رخ کرتے تو سامنے خانہ کعبہ تو ہوتا ہی نہیں، خانہ کعبہ تو ہے ہی نیچے. اس وقت میں خانہ کعبہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، خانہ کعبہ تو نیچے ہے.
لیکن ہم نے رخ اپنا سامنے کیا ہوتا ہے. تو ہم نے جب جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہوئے جو ہمارا رخ ہوتا ہے وہ کعبہ کی عمارت کی طرف نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ اس تجلی کی طرف ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف سے اس چار دیواری پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس مراقبے میں ہم اس تجلی کے اپنے جسم پر برسنے کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں. کیا وہ مراقبہ ہوگا، کیا اس کے انوارات ہوں گے، کیا اس کی کیفیت ہوگی، اور کیا اس مراقبے کی برکت سے انسان کو اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہوگی. یہ چیزیں بیان میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. جس کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بیان بھی کروں تو کوئی اس کو سمجھے گا کیا، کسی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 26واں سبق آ گیا مراقبہ حقیقت قرآن مجید کا، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی کا. 27واں سبق ہے مراقبہ حقیقت قرآن مجید کا. ٹھیک ہے. اور پھر مراقبہ حقیقت قرآن مجید کیا ہم اس میں کرے ہیں. تو اب وہ مراقبہ حقیقت قرآن مجید کے بعد 28واں سبق کس چیز کا ہے؟ مراقبہ حقیقت صلاۃ کا. تو نماز کا جو مرتبہ بیت اللہ سے بھی اوپر ہے، قرآن پاک سے بھی اوپر ہے. تو اگر ہم اتنی عظیم الشان عمل کی حقیقت اور روح کو لیے بغیر اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلے گئے تو کتنے خسارے کے ساتھ گئے. بے شک بخشش تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کچھ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی ان چیزوں کی سمجھ بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سارے کے سارے جو اسباق ہیں، جتنی بھی یہ سارے کے سارے جو مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو انوارات ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے اعلیٰ ترین درجے میں نصیب